لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور و معروف حدیثیں جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، فرمایا حضرت نے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا یہ جملہ دعائیہ ہے کہ اللہ اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. گفتگو ہماری شروع ہوئی وہاں سے کہ آخر حضرت سید الشہداء کے قیام کا مقصد کیا تھا، امام نے بیعت سے انکار کیوں کیا، اور پھر بات یہ آئی کہ امام نے جو انکار کیا وہ تو کیا، یزید کو اصرار کیوں تھا، اور پھر یہ گفتگو یہاں تک آئی کہ امام نے فرمایا: انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. پھر بات یہاں تک آئی کہ حضرت نے فرمایا: کیا نہیں دیکھ رہے ہو تم لوگ کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے اور برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں. مقصد قیام امام حسین بقاء دین ہے. مقصد قیام امام حسین تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج ابھی الحمدللہ ماشاء اللہ آپ دعائے کمیل سے فارغ ہوئے، اور بہت نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ روایت بھی کہتی ہے: ایاکم والمدح فإنہ الذبح، تعریف کرنے سے پرہیز کرو اس لیے کہ تعریف کرنا کسی کو ذبح کرنے کے برابر ہے. تو تعریف کے طور پر نہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے افراد ہیں کہ اچھا لگا، اور بہت اچھے انداز میں آپ حضرات نے دعائے کمیل پڑھی، سماعت فرمائی کہ دل منقلب ہو جہاں. وہ ہنر وہ ہے ماشاء اللہ سے. بعض مومنین کی آوازیں بھی بلند ہوئی. اسی وقت میرے ذہن میں جب بعض مومنین کے گریے کی آواز آ رہی تھی تو یہ احساس ہوا کہ کتنے نالائق ہو تم، کتنا پتھر دل ہے تمہارا کہ ممبروں سے جا کر کے مومنین کو تبلیغ کرتے ہو. جن کو تبلیغ کرتے ہو ان کا دل اتنا نرم ہے
کہ وہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ان الفاظ پر ان کی آوازیں بلند ہے، وہ ان کے اوپر گریہ طاری ہے، اور تمہارا دل اتنا سخت ہے کہ تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اسی وقت ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آج تھوڑی سی آئیں گے اسی پر جہاں سے کل چھوڑا تھا، لیکن آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل آپ نے پڑھی ہے، آپ کے پاک دل کی بنیاد پر یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کریم کوئی ذات نہیں ہے، وہ چاہے ہماری ماں ہو، وہ چاہے کتنا ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں اور یہاں بھی کہا میں نے کہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت مل گئی۔ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر نہیں ہے، وہ سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے طفیل میں ہمارے پاس ہے، جہاں دعا کی دعا ہے، فلسفے کا فلسفہ ہے، تربیت کی تربیت ہے۔ آپ جب ان دعاؤں کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے واقعاً خدا کیا ہے، اور وہ اللہ اپنے بندوں کو کس قدر چاہتا ہے۔ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میرے بندے آئیں، توبہ کریں اور میں قبول کروں۔ ارشاد ہوتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو آپ کہہ دیئے فانی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ جن لوگوں نے گناہ کی، ابھی آپ نے جملہ پڑھا نا اسی دعا کمیل میں، کیا ظلمت نفسی، یعنی انسان جو بھی جرم کرتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، جو کچھ نقصان ہے وہ ہمارا ہے نا۔ دعا نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے حالانکہ میں نے اس کو روک کے رکھا تھا کہ قبرستان میں 10-20 منٹ کی مجلس ہوگی، وہاں زیادہ مناسب آ گئی ہے تو ذرا سا اس کا مقدمہ عرض کروں۔ ایک صحابی تھے ہمارے اور آپ کے پہلے امام کے، جن کا نام تھا حمام، ہے نا۔ حمام نے ایک دن امام سے کہا کہ یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، حتی کانی انظر الیہم، مگر اس طرح بیان کیجئے کہ متقی کو گویا ہم دیکھ رہے ہیں، مجسم کر دیجئے۔ فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، سید رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو جواب میں تذبذب ہوا، تثاقل ہوا، گرانی محسوس کی، امام جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ حتی عزم علیہ، کہتے ہیں یہاں تک کہ حمام نے امیر المؤمنین کو قسم دے دی۔ اب کیا قسم دی وہ تو نہیں ہے نہج البلاغہ میں، اتنا ہی ہے کہ حتی عزم علیہ، قسم دے دی امیر المؤمنین کو، کہ مطلب مولا آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ جب قسم دے دی تو مجھ کو وہ پورا خطبہ نہیں پڑھنا ہے، وہ تو مہینے بھر کا ہے، اس میں ون میں جو ہے نشر ہو چکا ہے، اس کو اگر یہاں آتا ہو دیکھتے ہو تو دیکھیے گا انٹرنیٹ پر۔ امام نے متقیوں کے صفات بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ارشاد فرمایا، وہ مقدمہ سن لیجیے اگر میں سمجھا سکوں تو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یا حمام، ایک بات نوٹ کر لو، ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم، ہو سکتا ہے کہ یہ بات رہ جائے تو کل ہو جائے گی، چلیے انشاءاللہ گھوم گئی ہے۔ ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم آمنا من معصیتہم۔ حمام اس بات کو نوٹ کر لو کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ غنیا عن طاعتہم، اللہ کو ان کی اطاعت کی ضرورت، نہ خدا کو کسی کے روزے کی ضرورت تھی، نہ خدا کو کسی کے دعائے کمیل کی ضرورت تھی، نہ خدا کو مناجات 15 کی ضرورت تھی۔ غنیا عن طاعتہم، اللہ ان کی اطاعت سے
بے نیاز آمنن من معصیتہم، اور اے ہمام اللہ ان کے گناہوں سے محفوظ، کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو اطاعت کرنے والے کی اطاعت خدا کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والے کا گناہ خدا کو کوئی، بقول کسی فارسی شاعر کے اچھا شعر کہا اس نے کہ گر ہمیں کائنات کافر گردد، شعر ویر نہیں پڑھتا جلدی میں مجلسوں میں، آ گیا تو یاد سن لیجیے، گر ہمیں کائنات کافر گردد نہ نشیند بے کبریائی یشگر، ساری دنیا بے دین ہو جائے، اللہ کی خدائی پر تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نہ یہ کہ بے دین ہو جائے، اپنے کو دنیا خدا کہنے لگے، ہوا نہیں ہوا تاریخ میں؟ قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا، کیا نام ہے اس کا، فرعون نے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا والا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے، یہ اپنے کو رب کہہ رہا ہے، بندگی سے نکل گیا ہے، اس کے باوجود تو اس کو روٹی دے رہا ہے، اس کے باوجود تو اس کو کھانا دے رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس نے بندگی سے انکار کیا ہے، میں نے ربوبیت سے تھوڑی انکار کیا ہے۔ صلوات برما، تو خدا یہ ہے، ساری کائنات بے دین ہو جائے، نہ نشینت بے کبریائی، اس کی خدائی پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا ہمام یاد رکھو کہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو عالم کیا تھا؟ کیا ان کی اطاعت سے بے نیاز، ان کے گناہوں سے محفوظ۔ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَایِشَهُمْ، یہی میں نے کہا اگر میں سمجھا لے جاؤں، اس کے باوجود اللہ نے لوگوں کی روزی ان کے اعتبار سے تقسیم کر دی۔ مطلب کیا ہوا؟ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون مومن ہے کون غیر مومن ہے، کون نماز پڑھ، شاید مطلب جو میں سمجھا اس کا یہ ہے کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نماز نہیں پڑھتا، کون اچھا آدمی ہے کون برا آدمی ہے، اللہ نے بغیر نماز روزہ دیکھے ہوئے قسم بینہم معایشہم، سب کو ان کی روزی تقسیم کر دی۔ فالمتقون هم فیہا اہل الفضائل، بس اب اگر کوئی شخص، یعنی ذہن میں یہ رہے کہ نماز پڑھو گے تب بھی کھانا ملے گا، نہیں پڑھو گے تب بھی کھانا ملے گا، اللہ نے فرعون کا کھانا بند نہیں کیا تو تمہارا کیا بند کرے گا؟ تو تم چاہے مومن رہو تب بھی روزی ملے گی، غیر مومن ہو جاؤ تب بھی روزی ملے گی۔ فالمتقون ہم فیہا اہل الفضائل، بس اب جو اس تصور کے بعد تقوی اختیار کرے وہ صاحب فضیلت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اپنے دین و ایمان و تقوی و نماز و روزہ کو روزی روٹی سے نہ جوڑے اور تقوی اختیار کرے، ایسا متقی صاحب فضیلت ہے۔ اور اگر آپ کی سمجھ میں ایک جملہ کہوں، یہ کس کے لیے مولا نے فرمایا؟ متقین کے لیے نا، کہ متقی صاحب فضیلت، متقی وہ ہے کہ جو اپنے نماز و روزے کو روزی روٹی سے نہ جوڑے۔ خود علی کیا ہے؟ متقی ہیں، امام المتقین ہیں۔ واٹس ڈفرنس بٹوین متقی اینڈ امام المتقین؟ متقی کا تو یہ ہونا چاہیے کہ نماز و روزے سے اوپر اٹھ کے تقوی اختیار کرے، فاقہ ہے تب بھی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، دولت ہے تب بھی وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ تو امام المتقین کو تو اس کے اوپر ہونا چاہیے نا۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ اپنے لیے خود فرمایا، خدا میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا متقی اور امام المتقین میں فرق کیا ہے؟ جو روزی روٹی سے اٹھ کر کے اوپر تقوی اختیار کرے اسے متقی کہتے ہیں، جو جنت و جہنم سے اوپر اٹھ کے عبادت کرے اس کو امام المتقین کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآ تو میں آپ کو جہاں لے جانا چاہ رہا تھا وہ منزل اب یہاں ہے کہ ہم اگر کوئی جرم کرتے ہیں، ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، اس میں خدا کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم اگر کسی دوسرے کو بھی ستا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ظالم ہیں دوسرے کے، لیکن در حقیقت اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟
قتل ہے نا, مرڈر. قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. ہم نے کسی کو قتل کیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اس پر ظلم کیا, لیکن حقیقتاً کس پر ظلم کیا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تو قتل 2 منٹ کی تکلیف تھی, صعوبت تھی, تو ختم ہو گئی. یہ جتنے مظالم کر رہے ہیں داعش والے عراق میں اور سوریا میں, یہ کس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ در حقیقت اس لیے کہ ان کے جن کو شوٹ کیا گیا, آج بھی 40 لوگوں کو شہید کیا ان سبوں نے, جن کو مار رہے ہیں ان کی تو صعوبت 2 منٹ کے بعد ختم ہو گئی, بقیہ وہ شہید کہلائے. اور یہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, ہمیشہ ہمیش کے لیے قتل کے الزام میں پھر ان کو نجات ملنے والی نہیں ہے. تو در حقیقت جس کو ہم ظالم کہتے ہیں, کوئی دوسرے پہ ظلم کرنے والا جتنا دوسرے پہ کرتا ہے اس سے زیادہ خود اپنے اوپر کرتا ہے. یہی تو سکھایا مولا نے. آج جو آپ نے پڑھا کیا, ظلمت نفسی, پالنے والے ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اس ظلم کے باوجود, اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے, البتہ میری بات کا غلط مطلب نہ جائے کہ جو دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہے وہ در حقیقت اپنے اوپر ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا, نہیں, وہ الگ چیز ہے. صلوات بر محمد. جرم کی وجہ سے جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا. نہ یہ کہ صرف معاف کر دے گا, وہ اتنا کریم ہے نا, وہ اتنا کریم ہے, اس قدر کریم ہے کہ صرف معاف نہیں. روایت کہتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک وہ گناہگار ہے ہی نہیں, گویا اس نے گناہ کی. چھٹے امام فرماتے ہیں, صلوات پڑھیے محمد والی, بات گھومتی جا رہی ہے. اگر کوئی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. فرماتے نہیں یہ تو بہت ہوا. اگر کوئی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. فرماتے ہیں یہ تو بہت ہے. اگر کوئی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے اللہ اس کو, پھر امام نے فرمایا 1 دن بھی بہت ہے. اگر کوئی مرنے سے 1 ساعت پہلے توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دے. اب ساعت کا مطلب یہ نہیں 60 سیکنڈ کا 1 گھنٹہ, یعنی مرنے سے کچھ پہلے اگر آدمی توبہ کر لے اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کو. ہاں یہ اور بات ہے کہ خدا نے یہ نہیں بتایا کہ موت آئے گی کب, لہذا توبہ کا وقت ابھی ہے, اس لیے کہ پتہ نہیں کب موت آئے گی, لیکن توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالی کا کھلا ہوا ہے. آج بھی توبہ کر لو, نہ یہ کہ صرف جو ہے تم کو ہم معاف کریں گے بلکہ ایسا پاک کریں گے کہ روایت کیا کہتی ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہاں تک تو پھر بھی ہلکا ہے. اگلا فقرہ عجیب ہے. امام فرماتے ہیں کہ شاب ان اللہ یحب الشاب التائب, نہیں یہ کہ اللہ معاف کرتا ہے, خدا توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. یعنی تم توبہ کرو, نہیں صرف معاف ہوگا بلکہ اللہ تم کو معاف ہی نہیں فقط کرے گا بلکہ تم سے محبت بھی کرے. یہاں تک تو بات رہی توبہ کرنے کی. مسئلہ توبہ کرنے کا بھی نہیں ہے, اللہ کی رحمت کیسا بہانہ ڈھونڈتی ہے, بات توبہ کی بھی نہیں ہے. میں نے کیا عرض کیا کہ اہل بیت کے طفیل میں ہمارے پاس ایسا سلیقہ ہے خدا سے گفتگو کا کہ جو کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. آپ آئیے مفاتی کے شروع میں 15 مناجاتیں ہیں مولا سے, مناجات 15. اس مناجات 15 میں 15 مناجاتوں میں پہلی مناجات ہے مناجات التائبین. مناجات التائبین میں ایک فقرہ ہے مولا کا, فرماتے الہی, اس پہ غور کیجیے کہ یہ تو توبہ بھی نہیں کر رہا ہے آدمی مگر اللہ اس کو توبہ کاؤنٹ کر لیتا. کیا الہی
इन कान नदम अलग। अच्छा, और इमाम के फिक्रे तकल्लुफ वाले नहीं होते कि अल्लाह से तकल्लुफाती गुफ्तगू है, जो हकीकत है वो इमाम अपनी दुआओं में बयान फरमाते हैं। और ये दुआ कहां है? मफाती के अंदर मौजूद है, पहली मुनाजात इमाम की मुनाजात उत्ताइबीन, इलाही इन कान ज़म्बो इन कान नदमो अला ज़म्ब तौबतन फ़इन्नी वइज़्ज़तिक मिनन नादिमीन। खुदा, अगर गुनाहों पर शर्मिंदा होना यही तौबा है तो तेरी इज्जत की कसम हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। क्या मतलब हुआ? नहीं है कि तौबा करो, अगर तुमको सिर्फ ये एहसास हो जाए कि हमने गलत किया है, अल्लाह उसको तौबा काउंट कर लेता है। सलवात बर मोहम्मद। ऐसा करीम है, ऐसा रहीम है। अभी आपने दुआ कुआं पढ़ा ना कि कैसा करीम अल्लाह है, और ये किसी और के जुमले नहीं, मौला अमीरुल मोमिनीन के फिक्रे हैं दुआ कुमैल में। हमारे इस दोनों कांधों पर दो फरिश्ते काहे के लिए हैं? लिहिफ्ज़ मा यकूनु मिन्नी, ताकि जो कुछ हमसे सही गलत हो रहा है उसको नोट करते जाए। उसके बाद का फिक्रा क्या था? वकुन्त अंत रकीब, ये दुआ कुमैल पढ़ रहा हूं। वकुन्त अंत रकीब अलैया मिन वराइहिम, और अल्लाह तू बैक से उनकी निगरानी कर रहा है, यानी कुछ गड़बड़ इनसे नहीं हो सकती। उसके बाद इस जुमले का मतलब बताइए आप क्या हुआ? वशाहिदा लिमा खफिया अनहुम, और पालने वाले तू वो भी देख रहा है जो इन फरिश्तों से छुपा रह जाता है। सलवात पर मोहम्मद। ये मुमकिन है? ये मुमकिन है कि अल्लाह ने जिन फरिश्तों को हमारे ऊपर मुअय्यन किया है लिहिफ्ज़ मा यकूनु मिन्नी, कि जो कुछ हमसे सही गलत हो रहा है उसको नोट करते जाएं, और उसके बाद हम कहें कि साहब फरिश्ते छूट गई उनसे। फरिश्ते पार्टीबाजी करते हैं, फरिश्ते माज़अल्लाह रिश्वत लेते हैं कि साहब ये आदमी जाकिर हुसैन है, लिहाजा इसकी कुछ बातें न लिखी जाएं। उनको जिस काम में लगा दिया गया है उस काम में लग गए। उसके बावजूद दुआ कुमैल का ये फिक्रा मौला का कि वह शाहिद लिमा खफिया अनहुम, पालने वाले तू उसको भी जानता है जो इन फरिश्तों से छुपा रह जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या फरिश्तों से कोई चीज छुपी रह सकती है? इसके अलावा हमारे आपके पास कोई जवाब नहीं है कि अल्लाह को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतना लगाव है कि कुछ ऐसी मंजिल आ जाती है कि बंदा गुनाह करता है, खुदा चाहता है मेरे बंदे का गुनाह बंदा जाने, मैं जानूं, इन फरिश्तों को भी पता न चलने पाए। ऐसा करीम है हमारा खुदा। सलवात दर मोहम्मद। सिर्फ शर्मिंदा हो जाओ माफ कर देता है। कम मिन कबीहिन सतरता, पालने वाले कितनी बुराइयां हमारी ऐसी जिसको तूने छुपा रखा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मेरी बुराइयां तूने छुपा रखी है। वह कम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलन लहू नशरता, कितनी तारीफें ऐसी हैं जिसका मैं हकदार नहीं हूं, उसके बावजूद तूने पब्लिक में फैला रखी है जो अपने घर के लोग नहीं कर सकते। हजरत मूसा सलामुल्लाह अलैह का दौर है, सलवात दर, उसका करम मुलाहिजा कीजिए आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है, कहत पड़ गया, कहत पड़ गया, पब्लिक परेशान है। लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे या नबी अल्लाह, आप नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, आपकी दुआ में असर है, आप दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। हजरत मूसा सलामुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, आओ। लेके सबको आए, सहरा में खड़े हुए। मूसा कौन है? कलीमुल्लाह, है ना? नहीं, कलीमुल्लाह बाकायदा रिवायात से यह है कि हजरत मूसा को मुनाजात में उधर से जवाब भी मिलता था। हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया, पालने वाले बारिश नाजिल फरमा। हुक्म इलाही आया, आवाज कुदरत आई या जिब्रील आए, वल्लाहु आलम। हुक्म खुदा हुआ, मूसा तुम कलीम जरूर हो, उलुल अज़्म जरूर हो, तुम्हारी सारी अपनी जगह हैसियत महफूज, लेकिन जो पब्लिक लेके आए हो ना, उसमें एक गुनाहगार ऐसा है कि जब तक इस मजमे में वो रहेगा, एक जुमला रुक के कहूं,
ہم یہ کہہ کے نہیں جا سکتے ہیں کہ صاحب گناہ میں کر رہا ہوں آپ سے، مطلب ایک گناہگار پورے سماج کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد. ایک شرابی پورے سماج کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. یہ کہہ کر کے ہم نہیں بس شراب وہ پیتا ہم سے کیا مطلب، کہیں نہ کہیں سماج پر اس کا اثر پڑے گا. موسیٰ جس ان مجمع کو تم لے کے آئے ہو، اس پبلک میں ایک گندا آدمی ایسا ہے کہ جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا، اس لیے کہ موسیٰ کہیں گے نا تو آمین تو پبلک کہے گی نا، اس میں ایک آدمی کی آمین گڑبڑ کر رہی ہے کہ جب تک یہ رہے گا اس مجمع میں تب تک تم کلیم اللہ ہو، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. آپ اس سے کہیے کہ باہر جائے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسپیچ دی. بھائی اس میں ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ اس میں ایک کوئی گندا آدمی ہے، گناہگار زبردست، جب تک وہ رہے گا تب تک ہم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. پلیز جو صاحب بھی ہیں، دیکھیے اوپر سے آپ چاہے جتنا بڑھیا لباس پہن لیجئے، چاہے جتنا بڑا امامہ لگا لیجئے وسیع حسن صاحب، لیکن اندر سے آپ کی خود کی اوقات کیا، سب کو اپنی حیثیت پتا ہے، سب کو اپنا اندازہ ہے کہ ہم ہیں کیا. پبلک کے سامنے اپنے کو چاہیے جتنا ہم سفید پوش بنا لیں. لہذا موسیٰ بھی جانتے ہیں کہ بھائی اس میں ایک آدمی کوئی ہے بہت زبردست گناہگار. حکم خدا یہ کہ جب تک وہ مجمع میں رہے گا میں دعا قبول. لہذا جو صاحب بھی ہیں پلیز برائے مہربانی، ایک آدمی کے چکر میں پورا جو ہے وہ سماج کیوں پریشان ہو، چلے جائیے تاکہ اللہ دعا سن لے. آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں خود کیا ہوں. ایک گناہگار اس میں ایسا تھا جس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہی لیے ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کو احساس ہو جائے کہ میں مجرم ہوں، اور جب تک یہی احساس نہیں ہوگا تب تک توبہ کی توفیق ہی کہاں ملے گی. صلوات بر محمد. بھائی حر کی ساری کامیابی کا راز یہی ہے کہ ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے بڑا مجرم اس مجمع میں شاید ہی ہو. دیکھیے گناہگار ہونا اور ہے اور مزاجن شریف ہونا اور ہے. کتنے لوگ ہیں کہ بظاہر نماز و روزہ سب کچھ ہے مگر بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اسلام ایسے لوگوں کو پسند، اخلاق سکھاتا. وہ وقت میں میں ادھر گھوم جاؤں کہ آدمی کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. کچھ ایک گناہگار ہے، مجرم ہے مگر مزاجن شریف آدمی ہے. یہ اسی ٹائپ کا تھا کہ آدمی دل کا ٹھیک تھا، گناہ تھا. اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہمارے ایک آدمی کے چکر میں پورا سماج پریشان ہو. لہذا میں اٹھتا ہوں، جاتا ہوں. دل میں اس نے کہا پالنے والے میں چلا، تو اپنے نبی کی دعا قبول کر لے، اپنے بندوں پر بارش نازل کر دے، رحمت نازل کر دے، میں جا رہا ہوں. ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن جیسے ہی سوچا اٹھے تو اس نے کہا ارے اس مجمع میں اگر میں اٹھ کے جاؤں گا تو ابھی تک تو کوئی نہیں جانتا مجھ کو. اب اچھا آپ ہی تھے، آپ کو تو بڑا ڈھنگ کام سمجھتے تھے، آپ کو تو بڑے آپ نے جو ہے مجلسیں سنی ہے وسیع حسن صاحب آپ کی، اتنے گندے نکلے آپ. وہیں بیٹھ گیا، کہنے لگا خدا میں جانے کو تیار ہوں، لیکن کیا تو یہ پسند کرے گا کہ گناہگار ہی صحیح ہوں تو تیرا بندہ، کہ تو اپنے بندے کو دوسرے بندوں کے سامنے بے عزت کر دے. خدا ایک وعدہ کرتا ہوں میں، آج تو اپنے نبی کی دعا سن لے، بارش نازل کر دے، میں گناہ نہیں کروں گا. آج سے وعدہ، میری عزت بچا لے، بیٹھا رہنے دے، میری آبرو بچا لے، اپنے نبی کی دعا سن لے. آج میں وعدہ کرتا ہوں خدا اس کے بعد جرم نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا. بات آئی گئی ہو گئی. موسیٰ نے کیا کہا تھا، جب تک کوئی جائے گا نہیں تب تک بارش ہوگی نہیں. اتنے میں صاحب جھوم کے بادل اٹھا اور زبردست بارش شروع ہوئی. پبلک کہے یا نہ کہے خود موسیٰ کو فیل ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ہم تو پبلک کے سامنے جھوٹے بن گئے صاحب. ہم نے ابھی پبلک سے کہا کہ یہ جب تک جائیں گے نہیں مولانا وسیع حسن صاحب تب تک بارش ہوگی نہیں، اور گئے بھی نہیں، اور آپ نے بارش، تو ہم تو پبلک کے سامنے اللہ میاں جھوٹے بن گئے. یہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ کیا، ابھی تو تیرا حکم تھا کہ بارش دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ گناہگار جائے گا نہیں.
کوئی گیا نہیں، دعا قبول کیسے ہوئی؟ بارش ہوئی کیسے؟ آواز قدرت آئی موسیٰ، اتفاق سے اسی گنہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ عجیب ہے، کبھی بھی ایک جملہ میں بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، آج پھر کہہ دو میرے عزیزوں، کبھی بھی اپنی دعا، نماز، عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا، اچانک کہہ دوں گا تو لوگ کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ جملہ کہتا ہوں، روایات سے یہ بات طے ہے، شرمندہ گنہگار اللہ کے نزدیک بہتر ہے مغرور عابد کے مقابلے میں۔ صلوات بر محمد وآل۔ بولنے والے کوئی گیا نہیں تو بارش کیسے ہوئی، دعا کیسے قبول ہو گئی؟ آواز قدرت آئی موسیٰ، اتفاق سے اسی گناہگار کی وجہ سے دعا قبول ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے سلو کر لی مجھ سے، وہ میری بارگاہ میں پلٹ آیا، اس نے توبہ کر لی۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کوئی اور مقصد نہیں ہے، لیکن یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے نا کہ اتنا بڑا گنہگار کہ جب تک وہ رہے گا میری نہیں سنی جائے گی، کتنے خلوص سے اس نے توبہ کی ہوگی کہ اللہ نے صاحب اس کی توبہ بھی قبول کر لی، دعا بھی قبول کر لی، بارش بھی نازل کر دی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ جذباتی سے ہو گئے کہ ذرا دیکھے تو وہ بندہ کون ہے کہ جس نے اتنے خلوص سے توبہ کی، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ جذبات میں آ کے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے کہا پالنے والے وہ کون تھا تیرا بندہ، ذرا پہچانوا تو دے کہ جس نے اتنے خلوص سے توبہ کی، اتنا بڑا مجرم ہونے کے بعد۔ آواز قدرت آئی موسیٰ کیسی بات کرتے ہو تم، جب وہ گنہگار تھا تب تو پہچانوا کے بے عزت کیا نہیں، اب جب توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے اب پہچانوا کے بے آبرو کر دوں؟ صلوات بر محمد وآل۔ تو اللہ سے بڑا مہربان کوئی ہمارے اوپر نہیں ہے۔ توبہ کرو معاف کرے گا، نہیں ہے کہ توبہ صرف شرمندہ ہو جاؤ۔ مرحوم کافی ایک بزرگ خطیب گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، عظیم شخصیت تھی، داستان نقل کرتے ہیں غنڈا سمجھتے ہیں نا؟ پتہ نہیں ہے بولتے نہیں بولتے، ہاں بولتے ہیں، کراچی میں بولتے ہیں غنڈا۔ پبلک ڈرتی ہے اس سے، طاقتور آدمی، دہشت پھیلی ہوئی، بیمار ہوا، آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب ہماری کیفیت کیا ہے، اندازہ ہوا کہ بچنا نہیں ہے، ماں کو بلایا، کہنے لگا اماں میری کچھ وصیتیں سن لو۔ کہ کیا؟ کہنے لگا اماں جب میں مر جاؤں تو ایک تو یہ کہ جماعت والوں کو اطلاع مت دینا کہ میں مر گیا، اس لیے کہ جماعت والے کوئی الفاتحہ نہیں کہلوائیں گے ہمارے لیے سوائے اس کے کہ الٹا پلٹا کہیں گے، لہذا جماعت والوں کو خبر مت دینا کہ میں مر گیا۔ ایک دو، یہ ان کان الندم علی الذنب توبۃ، اگر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ خدا توبہ کاؤنٹ کرتا۔ وہ عرض کر رہا ہوں میں، جب میں مر جاؤں تو میرے پیر میں رسی باندھ دینا اور رسی باندھ کے کھینچنا اور پکارنا خدا، اسی کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اسی کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ اور غرور تھا، آخر تو تیری بارگاہ میں پلٹا، آخر کو تو تیری بارگاہ میں واپس آیا۔ اتفاق سے وہ جوان مر گیا، ماں تھی لیکن بہرحال وصیت تھی، پیر میں رسی باندھی۔ یہ رسی کیوں بندھوا رہا ہے؟ شرمندگی ہی تو ہے کہ طاقت تھی میرے پاس، میں نے جو چاہا کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، عبادت نہیں کی، اب آخر تو تیری بارگاہ میں پلٹ کے آ رہا ہوں، شرمندگی ہی تو ہے۔ مرحوم کافی فرماتے جب مر گیا تو اماں بیچاری ماں ہے، جوان کا داغ تو ہے لیکن وصیت پر عمل کرنا تھا، پیر میں رسی باندھی، چاہا کہ کھینچیں، تب تک زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، اے مومنہ میرے بندے کی بے عزتی کیوں کرتی ہے؟ خدا اتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، لیکن اب اسی میں لیکن آ رہا ہے جو اب انشاءاللہ کل ہوگا، لیکن اللہ اپنا گناہ معاف کرے گا، اپنی نافرمانی معاف کرے گا، لیکن اگر تمہارے اوپر
حقوق ہے رشتہ داروں کے، اب وہ کل والی سے جا کے مربوط ہوگی. اگر تمہارے اوپر حقوق ہے تمہاری بہن کے، باقی ہے تمہارے بھائی کا، تمہارے رشتہ دار کا، جو احکام الہی ہے، اللہ اپنا گناہ معاف کرے گا، حقوق العباد معاف کرنے والا نہیں ہے. لہذا حقوق العباد کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہاں ادا کر لے گئے تو آسان ہے، آخرت میں بہت مشکل ہے. وقت نہیں ہے، چھوڑوں گا تو لمبی ہو جائے گی، مگر سن لیجیے صلوات بر محمد. ایک آدمی کی سنا دیتا ہوں بس، بہت قریب ہے نا میاں بیوی، ان کے بھی حقوق ہیں. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے، اس کو 2 فائدے ہیں آخرت کے. ایک تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگی، اور دوسرے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا. معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے، ایک طرف، دوسری طرف وہ چاہتی ہے کہ دے دو، شوہر اپنی زوجہ کا مہر نہ دے ظلم کے ساتھ. اب روایت سنیے اور اسی سے اندازہ کر لیں کہ بقیہ حقوق اگر ہیں تو ہم کیسے ادا کر پائیں گے. اسی دنیا میں ہم کو اس کو ختم کرنا پڑے گا. روایت کہتی ہے کہ من ظلم امرأتہ مہرہا، جو بھی اپنی زوجہ کا مہر ادا نہ کرے، فہو عند اللہ زان، خدا کے نزدیک وہ شوہر نہیں ہے، ہسبینڈ نہیں ہے، زانی ہے وہ. کل کو قیامت میں جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی، تب اللہ آواز دے گا، عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے اپنی کنیز کی شادی تجھ سے کی تھی اپنی شرط پر. یہ مہر کس کا حکم ہے؟ اللہ کا ہے نا. یہ خدا کی شرط، میں نے اپنی کنیز کی شادی تمہارے ساتھ کروائی تھی علی عہدی، اپنی شرط پر. فلم تفعلی بالعہد، اور تم نے وہ شرط پوری نہیں کی. اب آؤ، اس وقت وہ عورت کمزور تھی، تم نے اس کو دبا لیا، نہیں دیا اس کا مہر. آج میں اس کا وکیل ہوں. دنیا میں وکیل کرنے جائیے 1000 پاؤنڈ سے کم نہیں لیتے، صرف فائل کرنے کے لیے، جو میں نے سنا ہے. بقیہ جو بڑے وکلا ہے 5-5 ہزار اور بھی پاؤنڈ لیتے ہیں. لیکن اللہ ایسا وکیل بنے گا قیامت میں مظلوم کا فری آف چارج، کوئی پیسہ نہیں ہے. میں آج تیری زوجہ کا وکیل ہوں، لاؤ مہر دو. کتنا مہر ہے؟ کوئی بتا دے کتنا ہے تو اسی کو مثال بنا دے. 5000. چلیے 5000 لاؤ، 5000 نکالو. سب کہاں ہے؟ ہماری جو خوجہ جماعت ہے اس میں جو لوگ کفن تیار کرتے ہیں وہ عجیب طرح کے لوگ ہیں. وہ صاحب کفن میں جیب نہیں لگاتے. اگر جیب لگا دیتے وہ تو میں اس میں کچھ اپنے بچوں سے رکھوا لیتا، دے دیتا 5000 کا. وہ لے کے بھی آتے تو کام نہیں چلے گا. میں اگر 2 لاکھ روپے لے کر کے آؤں تو کیا فائدہ اس کا؟ چینج تو کرنا پڑے گا نا. آپ چاہے لے لیں، لیکن کسی دکاندار کے پاس میں انڈیا کے 1000 کی نوٹ لے کے جاؤں، بھیا مجھ کو جو 1 کلو دودھ دے دیجئے، دے گا وہ 1000 کی نوٹ کے اوپر؟ کہ جیب لگوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں کا معاملہ ہے وہاں کی رقم ہونی چاہیے. صلوات بر محمد. یہ 5 اور 1000 سے کام نہیں چلے گا. لاؤ، میں وکیل ہوں، لاؤ. کہ صاحب پیسہ نہیں ہے، کیا کریں؟ پیسہ نہیں ہے، نماز ہے. اب سنیے آپ روایت، میں مثال اپنی طرف سے دیتا ہوں. روایت تو صرف اتنا کہتی کہ ادا نہیں ہو پائے گا بس. نماز ہے، ہاں صاحب نماز ہے، کل آؤ نماز. شوہر صاحب کی پوری نماز بیوی کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. اب کتنا بچا؟ 5000 میں سے 4950، 50 روپے کٹ گئے. روزہ لاؤ، روزہ آ گیا، 50 روپے اور کم ہو گئے. ابھی 4900 باقی ہیں. حج ہے، ہاں صاحب ہے، لاؤ وہ بھی دو، 50 اور کٹ گئے. اس لیے کہ آپ ریٹ طے نہیں کریں گے نا ایکسچینج کا، وہ طے کرے گا کیا ریٹ ہوگا. ہمارا اختیار ختم ہو چکا. اگر آپ کو طے کرنا تھا اسی دنیا میں دے کے جاتے. نماز، روزہ، حج، زکات. کہلے صاحب یہ مولانا ہے، مجلسیں پڑھتے ہیں. یہ من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ ہے. یہ ان کی مجلسیں صاحب ٹی وی پر آتی ہیں. انڈیا میں ون ٹی وی ہے، اس پر تقریباً ڈیلی چلتی ہے. 2 ڈرم آنسو ان کے پاس ہیں.
कहा वो भी दे दो, वो भी चला गया। अब कितना कटा? चलिए साहब 500 इकट्ठे ही कट गए, बस बात ना। अभी भी 4000 बाकी है और अकाउंट अब न हमारे खाते में नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न मजलिस है, सब तो लेके चली गई बीवी एक महर के चक्कर में। अभी बकिया लोग मौजूद हैं, बकिया रिश्तेदार मौजूद हैं। साहब इन्होंने हमसे 5000 रुपया उधार लिया था, नहीं दिया। तब तक वो आएंगे, साहब ये आए थे मेरे घर में, उन्होंने जो है वो गुस्सा आ गया, मेरी उठा के प्याली इन्होंने फेंक दी थी, फूट गई थी। यहां उसकी औकात नहीं, वहां सब याद आ जाएगा। वो साहब 1 पाउंड की प्याली थी, वो 1 पाउंड वो भी वहां है ही नहीं कुछ, सब तो साहब महर में चला गया, वो महर भी अदा नहीं हुआ। अब रिवायत कहती है कि इस शख्स को सारे आमाल इसी में सारे आमाल खैर हम शौहर नामदार के एक महर न देने के चक्कर में सब बीवी के अकाउंट में चला जाएगा। ये हो जाएंगे बिल्कुल खाली। जिसके नाम अमल में न नमाज हो, न रोजा हो, न हज हो, न मजलिस हो, न ज़कात हो, न खुम्स हो, वो कहां जाएगा? अब ये भेज दिए जाएंगे सीधे जहन्नम में। या तो जहन्नम में जाएं, या ये कि अगर किस्मत साथ दे जाए और उधर से अहले बैत आ जाएं, बीवी को राजी कर ले कि मैं कहता हूं माफ कर दो, तो शायद सलवात बर मोहम्मद। अब वहां पे शफाअत के चांस पर तो छूट सकता है, लेकिन अमल की बुनियाद पर किसी को छूटने की, खुदा करीम है बेशक, खुदा रहीम है बेशक, लेकिन खुदा अपना गुनाह माफ करेगा, अपना जुर्म माफ करेगा। हुकूकुल इबाद खुदा माफ करने वाला नहीं है। ये शब जुमा का आज का पैगाम था कि दुआए कुमैल इतनी अच्छी लगी हमको कि वहीं से मौजून बदला कि चलो आज थोड़ा सा ये कर लें, कुछ अपनी भी इस्लाह हो जाए। कि 5 मुहर्रम आज का दिन मखसूस है हजरत औन मोहम्मद फरजंदान हजरत ज़ैनब से। बीबी ज़ैनब की बारगाह में चलिए दुआ करें कि शहजादी आपको आपके दोनों जवानों का वास्ता है। आज इस मजलिस में जितने मर्द और औरत आए हैं, हम सबको सही मानों में शहजादी हाथ उठा दीजिए दुआ के लिए हमारे लिए, हमको तौबा की तौफीक मिल जाए, हम एक दूसरे को माफ कर सकें। अल्लाह अकबर। कैसे कैसे भाई पर बहन और बहन पर भाई कैसे कुर्बान होते हैं, ये मिलेगा आपको अगर कहीं तो करबला में मिलेगा। अल्लाह अकबर। बिला वजह नहीं कहा है। मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैह अलबत्ता एक माजरत कर लो, कल एक बंदे खुदा मजलिस के बाद बाहर मिले, कहने लगे मौलाना बहुत जरूरी चीज आपने छेड़ी है, कल मैं जरूर आऊंगा और ये मेरा मैटर है जो कल आप पढ़ने वाले हैं। वो रह गया, मैं उनसे माजरत चाहता हूं या और भी जो दो कि कल इंशाअल्लाह कल वाली बात को कल इंशाअल्लाह पूरा कर दिया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब रिश्ते की बात आई शहजादी की जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर से बुलाया। रिवायत कहती है कि हजरत ने बुलाया अब्दुल्ला इब्ने जाफर को, फरमाने लगे अब्दुल्ला दुनिया में बाप और बेटे बहुत हैं, मगर याकूब और यूसुफ जैसे बाप और बेटे नहीं हैं। दुनिया में बाप और बेटी तो बहुत मिल जाएंगे, मगर रसूलुल्लाह और फातिमा ज़हरा जैसे बाप और बेटी नहीं मिलेंगे। अब्दुल्ला दुनिया में भाई और बहन बहुत मिल जाएंगे, रो लीजिए, पता नहीं किसका आखिरी मुहर्रम हो, पता नहीं किसकी आखिरी मजलिस हो, क्या पता। दुनिया में भाई और बहन बहुत है, मगर हुसैन और ज़ैनब जैसे भाई और बहन नहीं मिलेंगे। अब्दुल्ला तुमसे एक गुजारिश है, क्या? अगर कभी हुसैन को कोई सफर दरपेश हो जाए तो ज़ैनब बगैर हुसैन के रह नहीं सकती, लिहाजा तुमसे गुजारिश है कि तुम ज़ैनब को हुसैन के साथ जाने की इजाजत दे देना। अक्द हो गया, शादी हो गई।
یہاں پر بھی وہی مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں رواج یہ تھی، رسم یہ تھی کہ جب شادیاں ہوتی تھی نا تو 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی. تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خبرگیری کے لیے. جب تیسرا دن آیا، آپ انصاف سے بتائیے کیا آج امیر المومنین کو جناب فاطمہ یاد نہ آئیں گی زینب کی شادی کے وقت؟ کہتے ہیں کہ مولا نے بلایا فضہ کو، فرمایا فضہ تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے، فاطمہ نہیں ہے اس دنیا میں، فضہ تم چلی جاؤ. فضہ کا بیان ہے کہ امیر علیہ السلام کے حکم کی بنیاد پر میں آیا زینب کے گھر، عبداللہ بن جعفر کے گھر آئی. دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، جیسے ہی جناب زینب کی نظر مجھ پر پڑی، زار و قطار آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اچھا، اب فضہ کے ذہن میں بات شاید اور ہے کہ شادی کا موقع ہے، ماں نہیں ہے، مجھ کو دیکھ کر کے شاید ماں یاد آئی ہوں گی تو رونے لگی ہے. اسی اعتبار سے فضہ نے سمجھانا شروع کیا کہ کوئی آپ پہلی تھوڑی ہے، بہت سی لڑکیاں ہیں جن کی ماں مر نہیں رہتی شادی کے وقت. فضہ نے کہا میں نے اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا. کچھ دیر تک تو سنتی رہی، اس کے بعد اچانک کہتی ہیں فضہ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس موقع پر میری ماں زندہ نہیں ہے. تو پھر اور کیا وجہ ہے؟ جواب سنیں گے آپ. کیا فرمایا فضہ کیسے صبر کروں، 3 دن ہو گیا بھیا کو نہیں دیکھا. ماشاء اللہ، اے بی بی، یہ آپ کے بھائی بہن کی محبت، ان چاہنے والوں کی آواز بلند ہوئی ہے. اے شہزادی زینب، اس مجمع پر آج ایک نظر کرم فرما دیجئے، شب جمعہ ہے. فضہ نے کہا میں جاتی ہوں بیچتی ہوں. جانتے ہیں، فرماتے ہیں جب فضہ یہاں آئی تو یہاں کیا دیکھا کہ جو ہے وہ رو رہا ہے. کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ ابھی ابھی امام حسین خواب سے اٹھے ہیں اور خواب میں ماں آئی ہے فاطمہ زہرا، اور فرماتی ہیں حسین چلے جاؤ بیٹا، اب اس سے زیادہ زینب کا امتحان مت لو. امیر المومنین کو خبر ہوئی، مولا نے اجازت دی جو لوگ زینب کے یہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. آپ بتائیے حسین بڑے ہیں نا زینب سے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی کا وقت ہے نا. لیکن مرحوم کافی کہتے ہیں چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا بہن کے گھر جانے کے لیے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ جو دیکھا گیا تو سب سے آگے آگے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے حسین زینب کے گھر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ بتائیے انصاف سے، یہ محبت ہے بھائی اور بہن کے درمیان. اس محبت کے تصور سے اب آئیے عاشور کے دن زینب کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے ہیں. اچھا، جب زینب کو بھائی سے اتنی محبت ہے تو بھائی کو بھی تو بہن سے اتنی محبت ہوگی. اس کا اثر جانتے ہیں کیا ہوا؟ بیچ میں بچے پس رہے ہیں، ماموں کے پاس جاتے ہیں، اجازت دے دیجئے، نہیں. ماں کے پاس آتے، تم ابھی تک گئے نہیں. حسین زینب کی محبت میں جانے نہیں دینا چاہتے، اور زینب ہے کہ چاہتی ہے کہ اکبر سے پہلے میرے بچے میرے بھائی پہ قربان ہو جائے، حسین کے بچوں سے پہلے میرا بچہ حسین پہ قربان ہو جائے. آخرش اجازت ملی. یہ دونوں جوان میدان میں آئے ایک ساتھ. جنگ شروع ہوئی، رجس پڑھا. روایت کہتی ہے دونوں ایک ساتھ میدان میں شہید ہو گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک آواز پہنچی، امام پہنچے، لے کر کے لاشیں آئے.
ظاہراً حضرت ابو الفضل عباس بھی شامل. اب پھر یہاں میں آپ کو جو علماء ہمارے کہتے ہیں کہ جب دو جوان بیٹے, بچے ہم لوگ کہتے ہیں, اور محمد اتنے بچے بھی نہیں تھے, دو جوانوں کی لاش, دو بیٹوں کی لاش آ گئی. زینب کو اطلاع ملی کہ میرے بچے بھائی پہ قربان ہو گئے, ماموں پہ قربان ہو گئے. فطرت کیا ہے ماں کی, بچوں کے جنازے پہ آنا چاہیے نا, لیکن بزرگوں نے ہمارے فرمایا جیسے ہی زینب کو خبر ملی میرے بچے بھیا پر قربان ہو گئے, وہیں حجرے میں مصلی بچھا دیا, سر رکھ دیا سجدے خالق میں, پالنے والے میری اس قربانی کو قبول کر لے. ماشاءاللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. پالنے والے میری قربانی کو قبول کر لے. روایت کہتی ہے کہ کسی بی بی نے آ کر کے, خاتون نے آ کے جناب زینب سے ایک جملہ کہا, شہزادی تمہارے بیٹوں کی لاشیں آئی ہیں, اپنے بیٹوں کی لاش پہ نہیں جاؤ گی؟ جانتے ہیں جواب دنیا میں کوئی ماں نہیں دے سکتی جو زینب نے دیا ہے. فرمایا نہیں جاؤں گی. کیوں؟ سینے میں ماں کا دل رکھتی ہوں, ہو سکتا ہے کہ بیٹوں کی لاش پہ نظر پڑ جائے, میری آنکھ سے آنسو آ جائے, میرا بھیا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نہیں ہوئی, حسین شہید ہو گئے. قافلہ گزرا ادھر سے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہیں. روایت کہتی ہے اپنے بیٹوں کے جنازے کے پاس نہیں آئی ہے, حسین کی لاش زینب نے ہاتھ میں لی ہے. اللہم تقبل منا قلیل القربان, خدا ہماری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. حسین پر روئی, اپنے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. کوفے سے گزر گئی, شام کے بازاروں سے گزر گئی, شام کے قید خانے میں رہی, آزادی کا وقت آ گیا. اب جب شہداء کے سر آنے اور یہ پورا وقت گزر گیا, زینب نے سوائے حسین کسی کا نام نہیں لیا, بہن نے سوائے بھائی کے کسی کا تذکرہ نہیں کیا. اب جب آزادی کے وقت مجلس برپا ہوئی ہے اور سرہائے شہداء آنا شروع ہوئے ہیں, تو سب کا سر بڑھ کے کسی نہ کسی نے لے لیا. حتیٰ کہ جو ہے وہ حسین کا سر آیا, زینب نے خود بڑھ کے لے لیا. اب جب اون محمد کے سر آئے, جب کسی نے نہیں لیا تو کسی شامی عورت نے بڑھ کے پوچھا کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے تڑپ کے آواز دی, ارے اس کی ماں میں موجود ہوں, لیکن میں اپنے حسین کا ماتم. ماشاءاللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل. بس 2 جملے اور ختم و دعا. آزاد ہو گیا قافلہ. شام سے واپس کربلا ہوتا ہوا پھر یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا. مدینے آ کے بھی زینب اپنے گھر نہیں گئی ہیں, بھائی کے یہاں آئی ہیں, کچھ دن وہاں رہی ہیں. کہ ایک دن خود عبداللہ ابن جعفر آئے اور آ کے امام سجاد سے کہنے لگے کہ اے بیٹا سید سجاد, اب اپنی پھوپھی سے کہو گھر چلے. اب اپنی پھوپھی سے کہو گھر چلے. شوہر کی بات تھی, چلی گئی. جب گئی تو کوئی نہیں تھا, بیٹھ کے ڈیوڑی پر رونا شروع کیا. اب جو عبداللہ آئے دیکھا کوئی ضعیفہ رو رہی ہے. اے بی بی ہمارا کنبہ تو ویسے ہی لٹ گیا ہے, جاؤ اپنے گھر رو. ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا, عبداللہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تم نے بھی پہچاننے سے انکار کر, ایسا سننا تھا. آواز دی عبداللہ نے, بی بی گھر کے اندر چلیے. اب جو گھر میں آئی, اب تک بچوں کو نہ یاد کرنے والی ماں کہتے اب جو اپنے بچوں کے حجرے دیکھے, مصلی دیکھے, کربلا کا رخ کیا, اے میرے آل محمد. دل چاہتا عرض کروں بی بی تم نے زندگی
اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، بھائی کا غم مناتی رہی۔ یہ دیکھو آج 1400 سال کے بعد یہ مومنین یہاں اکٹھا ہے کہ اگر زینب نہیں روئی تو ہم زینب کے بچوں پر اول محمد پر رونے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کا تابوت اپنے سروں پہ اٹھانے کے لیے۔